तेने नास्त किंचन द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्य तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता चतुर्थ वस्तु वरतधारी पंचम वस्तु तृतीय यात्रा कर्तव्य गंगा जलेषु भवति स्नानम कर्तव्य पापम नाशम भवति। ये देखिए इसमें भी आप देखेंगे कि दूसरे नंबर पर नमाज की बात आई है, नमाज की, जिसको साष्टांग कहा गया है, असल में है साष्टांग, यानी 8 अंगों के साथ ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर की इबादत करना। कबीले वालों सुनो, ये देखिए नाम ले लेकर के, ऐ फलां कबीले वालों तुम भी सुनो, ऐ फलां कबीले वालों तुम भी सुनो। सबों को अल्लाह के रसूल बुलाए और जिसने भी नबी की बात को सुना, कौन पहाड़ी पे चढ़ा? का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो बिस्तर से उठ नहीं पाता था, बीमार था, उसने अपने किसी भाई को, घर के किसी रिश्तेदार को, किसी दूसरे आदमी को भेज दिया कि जाओ आज मोहम्मद पहाड़ के ऊपर चढ़ करके कुछ ऐलान कर रहा है, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात है, जाओ। अपने बदले में किसी दूसरे को भेज दिया कि जाओ आज मोहम्मद कुछ बोलेंगे, जाओ गौर से सुनकर के आओ क्या ऐलान कर रहे हैं, किस चीज की दावत दे रहे हैं। ये दावत का तरीका देखो चिमनी बाजार वालों, जब सब लोग उस पहाड़ के नीचे जमा हो गए, जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे जब सब बैठ करके एक साथ बैठ गए, जमा हो गए सब, तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, देखिए कैसे दावत की शुरुआत आप कर रहे हैं। ये देखिए अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ मक्के वालों मैं ऊंची जगह पर हूं, सुनो मैं ऊंची जगह पर हूं और तुम नीचे बैठे हो, सुनो मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख पा रहे हो, जो मैं देख रहा हूं, सुनो इस पहाड़ी के पीछे मैं देख रहा हूं एक लश्कर है जो बहुत ही जल्दी तुम्हारे ऊपर हमला करने वाली है। आधी रात गुजर जाने के बाद ये लश्कर तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी। इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है। अच्छा, हालांकि कोई लश्कर है नहीं, नबी ने कहा कोई लश्कर है नहीं, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो आधी रात गुजर जाने के बाद तुम पर हमला करेगी, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? तुम मेरी बात को तस्लीम करोगे? तुम मेरी बात को सच मानोगे? ये देखिए दिल में उतरने का तरीका देखिए, ये कोई दावत नहीं है, ये कोई दावत नहीं है। दावत की शुरुआत देखिए, पहले आप लोगों के दिल में कैसे उतर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देखो कोई लश्कर छिपा नहीं है, लेकिन अगर मोहम्मद कहे कि इस पहाड़ी के पीछे लश्कर है तो तुम मेरी बात को मानोगे? तो जितने नीचे बैठे हुए थे, ऐ चिमनी बाजार वालों सुनो, जितने नीचे बैठे हुए थे सबों ने बैक जबान होकर के कहा, क्या कहा? कालू, ये दमा मुजक्कर का सेगा है, कालू मा जर्रबना इल्ला सिद्का। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बचपन से हमने आपके साथ, बचपन से हम आपके साथ उठे हैं, बैठे हैं, खाए हैं, आपके साथ पिए हैं। आप बचपन से लेकर के आज तक हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया है। हमने कभी आपको किसी को धोखा देते हुए नहीं पाया है। झूठ बोलते हुए हमने कभी आपको नहीं देखा है। जो आप अगर कह रहे हैं
کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، تو اے محمد ہم آپ کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو سچا مان رکھے گئے، نہیں کوئی ضرور کوئی لشکر ہوگی اس پہاڑ کے پیچھے۔ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ بچپن سے لے کر کے اب تک ہم نے آپ کے ساتھ کھایا ہے، پیا ہے، بازار میں گئے ہیں ہم، لیکن ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ دیکھیے تب اللہ کے رسول نے کہا، اس سے ایک چیز، ایک پوائنٹ یہ ملا کہ جو دعوت دے رہا ہے، جو تبلیغ کر رہا ہے، جو قرآن کی دعوت دے رہا ہے، جو حدیث کی دعوت دے رہا ہے، اس کی دعوت دینے سے پہلے کی زندگی صاف ستھری ہو، تاکہ اس کی باتوں کا اثر دوسروں پر پڑے۔ سنیے، اس کے بعد نبی نے کہا، سنو اے پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں، سنو، تم لوگوں نے جو کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، تو اے لوگوں سنو، جب میں بندے کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، جب میں بندے کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، تو اس اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولوں گا؟ اے لوگوں سنو، میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، غار حرا میں میرے پاس قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، سنو اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ دو، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم لکل عرب والعجم، عرب کے بھی مالک تم بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ دو۔ یہاں سے دعوت شروع کر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ یہ دیکھیں دعوت کا طریقہ، یہ دیکھیں تبلیغ کا طریقہ۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اے لوگوں میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، تو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ جیسے ہی یہ دعوت پیش کی اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے، اے چمنی بازار والوں سنو، سبوں نے اپنے اپنے سر نیچے کر لیے، اب کوئی جھوٹ نہیں بول پا رہا، ابھی تو سب سچ مان گئے اللہ کے رسول کو کہ آپ کی بات سچ ہے، کوئی آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ نے دعوت دی تو اب کوئی یہ نہیں کہہ پا رہا کہ اللہ کے رسول آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ہاں قرآن کی آیتیں آپ کے اوپر اتری ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، سب سر نیچے کیے ہوئے ہیں۔ جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی کے سامنے اپنی زبان کھولے، تو نبی کا اپنا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیا اے محمد، کیا تو نے ہم لوگوں کو اسی لیے جمع کیا تھا، یہی سنانے کے لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن کی آیتیں میرے اوپر اتری ہیں، یہی سنانے کے لیے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو برباد ہو جا، ہلاک ہو جا، کیا یہی سنانے کے لیے تم نے بولا تھا؟ ایکشن لے لیا، کس نے؟ اپنے چچا نے اس دعوت کے اوپر ایکشن لے لیا، تو نبی نے اس ایکشن کے بدلے میں ری ایکشن نہیں لیے، ورنہ معاملات بگڑ جاتے۔ یہ دیکھیے ایک طریقہ ہے، کچھ مولوی ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کے گاؤں گاؤں میں، محلے میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، روزے کی دعوت دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن بے نمازیوں کی تعداد جب بڑھ جاتی ہے
اور شرابیوں کی تعداد جب بڑھ جاتی ہے اور الٹے وہ لوگ جب ایکشن لینے لگتے ہیں، مولوی لوگوں کو کچھ ملتا الٹا نہیں ہے، چلے آتے ہیں شراب نوشی سے عام کو روکنے کے لیے، چلے آتے ہیں یہ نماز کی دعوت کے لیے، یہ نماز کی تبلیغ کے لیے، جب وہ لوگ تھوڑا سا ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو ہم علماء کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، چلو مرو گے تو تم مرو، جاؤ میرا کیا کرنا ہے، میں اپنا کھاتا ہوں تو اپنا کھاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ابو لہب نے ایکشن لیا، اے محمد تو ہلاک ہو جا، اے محمد تو برباد ہو جا، کیا تو نے ہم لوگوں کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ جب اپنے چچا نے ایکشن لے لیا تو نبی نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا، خاموشی سے آپ اس پہاڑ سے نیچے اتر گئے اور خاموشی سے اللہ کے رسول اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ نبی کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول اس وقت کچھ بولتے تو معاملات بگڑ جاتا ہے۔ جو سوچ کے اللہ کے رسول دعوت و تبلیغ کے میدان میں آئے تھے، یہ کام آپ نہیں کر پاتے۔ اس وقت اگر اللہ کے رسول کچھ بولتے تو معاملہ بالکل الٹا ہو جاتا، بگڑ جاتا۔ تو اللہ کے رسول اپنے گھر میں چلے گئے۔ جب اللہ کے رسول نے کچھ ایکشن نہیں لیا تو اللہ رب العالمین نے ایک سورت ہی نازل کر دی، کیا؟ تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب، میرا نبی ہلاک نہیں ہوگا، میرے نبی کو میں ہلاک نہیں کروں گا، بلکہ اے ابو لہب تو ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک سورت ہی نازل کر دی۔ میرے بھائیوں، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، جب تک مسلمان باقی رہیں گے اس دنیا میں اور قرآن کی اس سورت کی جب تلاوت کریں گے میرے بھائیوں، تو ابو لہب کی ذات پر لعنت برستی رہے گی، لعنت برستی رہے گی۔ یہ ہے دعوت کا طریقہ، یہ ہے تبلیغ کا طریقہ۔ دعوت کیسے دی جائے، کس انداز میں دی جائے، تھوڑا میں نے آپ کے سامنے کھل کے رکھ دیا۔ اب آئیے میں اصل پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، نماز۔ آج جس موضوع پر میں بولوں گا وہ ہے نماز۔ دیکھیے، اسلام میں، مذہب اسلام میں توحید کے بعد، میری بات کو ایک جملے کو آپ غور کر کے سنیں، مذہب اسلام میں توحید کے بعد سب سے اہمیت اگر کسی عبادت کی ہے تو وہ ہے نماز۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ نماز۔ دلیل یہ حدیث پاک جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ دیکھیے، یہ حدیث ہے، اس میں دیکھیے سب سے پہلے توحید کی بات آئی ہے، لا الہ الا اللہ کی بات آئی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر نماز کی بات آئی ہے۔ عجیب سی بات ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے مذہب اسلام میں جو دوسرے نمبر پر نماز کی بات آئی ہے، اگر ہندو بھائیوں کی کتاب کا آپ مطالعہ کریں گے تو ان کی کتاب میں بھی ایسے ہی بالکل دوسرے ہی نمبر پر نماز کی بات آئی ہے۔ دیکھیے گا، سناتن دھرمم پنچم وستو وستی پرتھما وستو ایکم برہما دتیے ناستے ناستے کنچن دتیے وستو شاشٹانگ کرتبیہ ترتیے وستو دانم دیچھتا چترتے وستو ورت دھاری پنچم وستو ترتیے یاترا کرتبیہ
गंगा जलेषु भवति स्नानं कर्तव्य पापम नाशम भवति। ये देखिए, इसमें भी आप देखेंगे कि दूसरे नंबर पर नमाज की बात आई है। नमाज की, जिसको साष्टांग कहा गया है, असल में है साष्टांग, यानी 8 अंगों के साथ ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर की इबादत करना। तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, इधर बोलना मैं बहुत कम कर दिया हूं, सिर्फ आपको दिखा दिया कि हमारे हदीस में जिस तरीके से दूसरे नंबर पर नमाज की बात आई है, वैसे ही मंत्र में भी दूसरे नंबर पर नमाज की बात आई है। अब आइए और एक चीज की तरफ मैं ले चलता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी भी इबादत के छोड़ने पर, किसी भी इबादत के तर्क करने पर गुनाह तो बतलाया है, लेकिन कुफ्र और शिर्क नहीं बतलाया है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है, अच्छा, आमिर हुसैन की छोटी माँ अपने मरहूम शौहर के नाम 2000 रुपये और अपने पोते के नाम 1000 रुपये बाकी और 3 भरी चांदी, दोनों के लिए दुआ की दरखास्त है। इंशाअल्लाह मैं आखिर में सबके लिए दुआ करूंगा। बस मैं थोड़ा सा 10 मिनट के लिए कुछ सुना रहा हूं, उसके बाद मैं मौजू चेंज कर दूंगा। मैं माहौल समझ रहा हूं, मौजू चेंज करना पड़ेगा मुझको। सुनिए, मैं आखिर में इंशाअल्लाह सबके लिए दुआ करूंगा। तो सुनिए, किसी भी इबादत के बारे में कुफ्र और शिर्क नहीं बतलाया है, लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है कि इसके बारे में कुफ्र भी बतलाया है और शिर्क भी बतलाया है जो नमाज छोड़ता है। सुनिए, नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मेरा दिल करता है कि मैं बिलाल से कहूं, बिलाल तुम आदान दो। ये बिलाल नबी के बहुत प्यारे मुअद्दिन थे। हाँ चिमनी बाजार वालों सुनो, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने अजान की ड्यूटी दी थी। मस्जिद नबवी में ये मुअद्दिन थे। अल्लाह के रसूल ने कहा, सुनो ऐ लोगों, मेरा दिल करता है कि मैं बिलाल से कहूं कि तुम अजान पुकारो, अजान दो, और किसी सहाबी को मैं हुक्म दूं कि जाओ तुम लोगों को नमाज पढ़ा दो, और मैं गांव में मोहल्ले में घुस करके चेक करूं और देखूं कि कौन मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया है, कौन मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया है। मैं जाऊं, चेक करूं और देखूं कि कौन नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया है, और मैं उसके घर को आग लगा दूं, जला दूं, उस शख्स को उसके घर के साथ मैं जला करके राख कर दूं। लेकिन लोगों, मैं इसलिए नहीं जलाता हूं किसी के घर को कि उसके घर में छोटे छोटे दूध पीते बच्चे भी होंगे, उसके घर में गाय बंधी हुई होगी, उसके घर में बकरी भी बंधी हुई होगी, बेज़बान बकरी, बेज़बान गाय, छोटे छोटे दूध पीते बच्चे हैं। इसीलिए मैं उनके घरों में आग नहीं जलाता हूं। नहीं तो मेरा दिल करता है कि आदान सुनने के बाद जो घर में बैठा रहे और मस्जिद में ना आए, मैं उनके घरों को जा करके आग लगा दूं। चिमनी बाजार वालों सुनो, नबी की हदीस से क्या पता चला कि नमाज अज़ान के सुनने के बाद जो घर में बैठा रहा, इस्लाम की दृष्टि में, इस्लाम की नजर में, मेरे भाइयों, ये जुर्मे अजीम है, जुर्मे अदीम है। जो अजान
سننے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھا رہے، میرے بھائیوں نبی کہتے ہیں کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھر میں آگ لگا دوں۔ اس سے آپ پتہ لگائیے کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اچھا ایک چیز بتائیے، جب نماز فرض ہوئی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو کیسے پتا چلے، کیسے پتا چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ آج کل ہمارے پاس گھڑی ہے، موبائل ہے، آج گوگل بتلا دے رہا ہے کہ ظہر کا ٹائم کیا ہے، عصر کا ٹائم کیا ہے۔ نبی کے زمانے میں یہ گھڑیاں موجود نہیں تھی، سورج کو دیکھ کر کے نماز کا ٹائم پتہ لگاتے تھے کہ ظہر کا ٹائم یہ ہے، عصر کا ٹائم یہ ہے۔ تو جب نماز فرض ہو گئی تو آپ جیسے بیٹھے ہیں، سنیے اس کو سنانے کے بعد میں تھوڑا سا دوسری طرف میں جاؤں گا، سنیے گا۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو کیسے بلائیں نماز کے لیے، کیسے پتا چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول میٹنگ بلائے، مشورہ لیے صحابہ کرام سے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہم گاؤں میں محلے میں آگ جلائیں گے، آگ، تاکہ لوگوں کو دیکھ کر کے پتا چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ مسجد میں آ جائیں گے، ہم آگ جلائیں گے۔ اچھا کسی نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم گھنٹی بجائیں گے، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہم گھنٹی بجائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کسی نے کہا نہیں اللہ کے رسول شنکھ بجایا جائے، جس کو شاید بھوپو بولا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں یہ دوسروں کی مشابہت ہو رہی ہے، نہیں نہ آگ جلائیں گے نہ یہ کیا کہتے ہیں گھنٹی بجانا ٹھیک ہے، چلو آج میٹنگ برخاست کر دو، کل پھر ہم لوگ مشورہ کریں گے۔ دوسرے دن پھر سب جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا کیا جائے، کیسے لوگوں کو پتا چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ تو سنیے بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، سنیے گا بہت پیاری بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، سپنا خواب دیکھا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ سنیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دو بار یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو بار یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، دو بار یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، دو بار یہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، دو بار یہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ یہ جملہ لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ یہ جملہ، پوری اذان سنا دی حضرت عمر نے۔ جب حضرت عمر نے اپنا خواب نبی کے سامنے بیان کیا، دوسرے صحابہ اٹھ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ ایک اور صحابی اٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک ہی خواب اتنے لوگوں کا دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ ایک چیز معلوم ہو گئی نا؟ اب میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا اذان کیوں دی جاتی ہے؟ کیوں؟ بولیے آپ، اسٹیج سے نہیں، آپ لوگ بولیے، قرآن حدیث سننے آئے ہیں، کچھ سیکھ کر کے جائے۔ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ ہاں بولیے، ارے آپ لوگ بولیے اذان کیوں دی جاتی ہے؟ غلط، صرف نماز کے لیے اگر آپ بول رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اگر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو سنیے، حی علی الصلاۃ پہلے آنا تھا، پہلے۔ حی علی الصلاۃ کے معنی کیا ہے؟
आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए, लेकिन हय्या अला सलाह तो पहले है नहीं। पहले क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनिए इसमें क्या हिकमत है, अब गौर करके सुनिए। आप लोग खेत में मकई बोते हैं कि नहीं? बोते हैं ना? जमीन में आलू लगाते हैं। हाँ, सुनिए गौर करके। आप लोगों में से कोई ऐसा है जो सरकारी जॉब करता है, नौकरी करता है? सुनिएगा गौर करके। मुअद्दिन कानों में उंगलियां डाल करके आवाज बुलंद पुकार कर कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसका माना है अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। चिमनी बाजार वालों सुनो, मुअद्दिन की आवाज हमारे कानों में आती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसका माना है ऐ जमीन की छाती को चीर करके उसमें धान बोने वाले, गन्ना बोने वाले, आलू लगाने वाले, गेहूं बोने वाले, जौ बोने वाले, सुनो, अगर तुम समझते हो कि ये काम मेरा सबसे बड़ा है, ये खेत का काम मेरा सबसे बड़ा है, तो तुम गलत सोच रहे हो। मुअद्दिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है तो ऐ चिमनी बाजार वालों, ऐ खेत में काम करने वालों, तुम खेती करना छोड़ दो। ऐ गन्ना लगाने वालों, तुम गन्ने के काम को छोड़ दो। ऑफिस में बैठने वालों, ऑफिस के काम को छोड़ दो। सरकारी जॉब करने वालों, नौकरी करने वालों, सारे काम को छोड़ दो तुम और मस्जिद में आओ। क्यों? मुअद्दिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। इसका मतलब कि दुनिया में जो आप दुकान चला रहे हैं, हमारी दुकान छोटी है, हमारा कारोबार छोटा है, हमारा बिजनेस छोटा है, हमारा कारोबार छोटा है। मुअद्दिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। अब अजान सुनने के बाद जो घर में बैठा रहा, खेत का काम करता रहा, ऑफिस में बैठा रहा, दुकान में बैठा रहा, चाय की दुकान में बैठा रहा, मिठाई की दुकान में बैठा रहा, तो सुनिए, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा नहीं माना। उसने अपनी दुकान को बड़ा माना, उसने कारोबार को बड़ा समझा, उसने नौकरी को बड़ा समझा, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा नहीं समझा। ये देखिए, उसके बाद जिसने अल्लाह को बड़ा मान लिया, अल्लाह को बड़ा मान लिया, उनसे कहा जा रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तुमने अल्लाह को बड़ा तो मान लिया, लेकिन सुनो, तुम्हारे लिए ये पहली नसीहत है कि तुम जो नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो ये नमाज तुम कहीं बाप के डर से तो नहीं पढ़ रहे हो, कहीं गांव वालों के डर से तो नहीं पढ़ रहे हो, मोहल्ले वालों के डर से तो नहीं पढ़ रहे हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की
گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ سنو، نماز پڑھو گے تم اللہ کے لیے، نماز پڑھو گے تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اسی لیے کہا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ باتیں اچھی لگ رہی ہے؟ سنیے، آپ لوگ ایک دو کر کے اٹھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ مولانا چندہ کریں گے، چندہ نہیں دینا ہے ہم لوگوں کو، بھاگیں گے اب ہم لوگ جب ہم لوگوں کا خالی ہو گیا ہے۔ قرآن کی باتیں سننے کے بعد آپ کو کیسے دل کرتا ہے کہ ہم اٹھ کے بھاگیں؟ میں نے تو چندہ آپ لوگوں سے مانگا نہیں ہے۔ سنیے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ، میں تھوڑا سا سائیڈ لے رہا ہوں، سنیے، جب آپ چندہ کرتے تو جانتے ہیں صحابہ کرام کیسے چندہ دیتے تھے؟ معلوم ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو، کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو جنت دلواؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول 100 اونٹ میں دے رہا ہوں۔ کتنے اونٹ؟ 100۔ دیکھ رہے ہیں، ایک دو نہیں، نبی کی ایک آواز پر، کیا ایمان تھا ان لوگوں کا، نبی کی ایک آواز پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نبی کے کون تھے معلوم ہے؟ کون تھے؟ داماد محترم۔ ارے کچھ سیکھ کر کے جائیے، آپ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کچھ معلوم نہیں رہتا ہے، دین کی موٹی موٹی چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ سنیے، یہ نبی کے داماد تھے، داماد سمجھے نا، جس کو شاید آپ لوگ جوائیں بابو بولتے ہیں، یہی بولتے ہیں نا، بڑی عزت کرتے ہیں، گھر میں دیسی مرغا ذبح کر دیتے ہیں۔ نبی کے یہ داماد تھے، اور جانتے ہیں ان کے نام کے ساتھ غنی لگا ہوا ہے، عثمان غنی، یعنی یہ مالدار تھے، مہاجن تھے، یہ روپیے پیسے والے، بہت امیر تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ پھر اعلان کیا، دوبارہ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ عثمان کو چھوڑ کر کے دوسرا کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں کچھ دے؟ پھر حضرت عثمان اٹھ گئے، اٹھ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول 100 اونٹ اور دے رہا ہوں میں، یہ لے لیجئے، جنت ہم کو دیجئے اللہ کے رسول، 100 اور دے رہا ہوں۔ کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 200۔ کچھ بولیے گا تب جا کر کے مجھے بولنے میں اچھا لگے گا۔ 200 اونٹ دے دیے اللہ کے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان بیٹھو، تم 150 دے چکے، اب میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، دوسروں سے کہہ رہا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے؟ پھر حضرت عثمان غنی اٹھ گئے تیسری بار، کہنے لگے اللہ کے رسول چندہ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول میں اکیلے دے دوں گا، اور 100 لے لیجئے۔ کتنا ہوئی؟ 300۔ اللہ کے رسول نے کہا ارے عثمان میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، بیٹھو بیٹھو، میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی دوسرے کو موقع تو دو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے لوگو، عثمان کو چھوڑ کر کے، میرے پیارے داماد کو چھوڑ کر کے، یہ میرے داماد جس نے میرے کلیجے کو ٹھنڈا کیا ہے، میری ایک بیٹی نہیں بلکہ 2 بیٹی میں نے عثمان کو دی ہے۔ اے لوگو سنو سنو، عثمان کو چھوڑ کر کے تیسرے نمبر پر کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں کچھ دے۔ اتنا سننے کے بعد پھر حضرت عثمان اٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول رکیے 100 اور لے لیجئے، کسی سے لینے کی ضرورت نہیں اللہ کے رسول، 100 اور میں دے رہا ہوں، اور 100 لکھ لیجئے۔ کتنے ہوئے؟ 400۔ ابھی آپ کا امتحان لوں گا، بڑا اچھا حساب کر رہے ہیں آپ لوگ، ہاں 400 دے چکے۔ اٹھنا بیٹھنا بند کیجئے، کوئی بھاگیے گا نہیں، میں چندہ نہیں لوں گا، کوئی بھاگیے گا نہیں، بہت اچھا حساب کر رہے ہیں آپ لوگ، 400 ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے اعلان کیا اے لوگو، عثمان نے 100 200 300 400 دے چکے حضرت عثمان کو چھوڑ کر کے اور کوئی ہے؟ پھر حضرت عثمان اٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ارے جنت مجھے دیجئے، چندہ مجھ سے لے لیجئے، اور 100 لکھ لیجئے، کسی سے چندہ لینے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان جب اٹھ گئے تو کتنے ہوئے؟ 500۔
500 دے دیے. اللہ کے رسول نے کہا عثمان ارے کسی دوسروں کو موقع دو, کسی دوسروں کو موقع دو, بیٹھو تم, میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں, کسی دوسرے کو موقع دو. پھر اللہ کے رسول اعلان کیے کہ عثمان کو چھوڑ کر کے کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں کچھ دے. حضرت عثمان پھر اٹھ گئے, اٹھ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول 1-2 نہیں پھر 100 لے لیجئے. 600. نبی نے پھر بند نہیں کیا. پھر اللہ کے رسول اور ایک مرتبہ اعلان کیے, 7 مرتبہ. اے چمنی بازار والوں سنو, اس سے پہلے میں آپ کے اس مدرسے میں بحیثیت مقرر آیا تھا لیکن میں تقریر نہیں کر پایا تھا. کیا معلوم کہ آپ کے یہاں لوگ 12-1 بجے ہی بھاگ جاتے ہیں. قرآن سنانے نہیں پایا تھا, حدیث سنانے نہیں پایا تھا. اے لوگوں سنو, نبی نے ایک ہی جگہ میں 1-2 بار نہیں 7 بار نبی نے اعلان کیا, 7 بار نبی نے اعلان کیا. اور 7 مرتبہ حضرت عثمان غنی اٹھ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول چندہ کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول اکیلے میں 100-200 نہیں بلکہ میں 700 اونٹ اکیلے دے رہا ہوں. میرے بھائیوں جب حضرت عثمان اکیلے 700 اونٹ دے چکے, اے نوجوان بھائیوں دن میں 1000 روپے کمانے والوں, 500 روپے کمانے والوں, چائے بیڑی سگریٹ تمباکو میں 150 ختم کر دینے والوں, دن میں سنو میرے بھائیوں 700 اونٹ حضرت عثمان جب دے چکے اور جانے لگے, نبی اکرم نے جیسے ہی عثمان مسجد سے باہر نکل رہے ہیں, اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں سنو, ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور آ کر کے جبرائیل امین یہ مجھ کو بتا کے گئے کہ اے لوگوں آج کے بعد سے اگر عثمان ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے, آج کے بعد سے عثمان اگر ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے پھر بھی عثمان جنت میں جائے گا, عثمان جنت میں جائے گا, عثمان جنت میں جائے گا. یہ تھا جذبہ, یہ چندہ دینے کا, مدد کرنے کا, یہ تھا جذبہ میرے بھائی. مسجد نبوی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ حج کرنے گئے ہیں اپنی نظر سے مسجد کو دیکھ کر کے آئے ہیں. سنیے نبی کے زمانے میں چھوٹی موٹی مسجد تھی, غور کر کے سنیے, نبی کے زمانے میں چھوٹی موٹی مسجد تھی, کھجور کے پتوں کی چٹا یا کھجور کے پتوں کی چھت. بعض دفعہ آسمان سے جب بارش ہوتی تھی بارش کے قطرے زمین پر گر جایا کرتے تھے اور زمین میں پڑی ہوئی مٹی کیچڑ میں بدل جاتی اور نمازیوں کے چہرے میں دھول اور یہ کیچڑ لگ جاتے تھے. میرے بھائیوں اس وقت مسجد نبوی جب بن کے تیار ہوئی تھی, اے لوگوں ہمارے زمانے میں یہ لائٹ ہے, بجلی ہے, کرنٹ ہے. نبی کے زمانے میں یہ لائٹ نہیں تھی. مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اندھیرے میں ہوا کرتی تھی. پورے مدینے کے اندر کسی کے گھر میں اتنا تیل نہیں کہ تھوڑا سا تیل لا کر کے مسجد نبوی میں چراغ جلائے. پہلے اتنی غربت تھی. ہے چمنی بازار والوں سن لو, بھاگو نہیں. اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کا دل کرے تو چلے جائیے گا, میں روکوں گا نہیں. آج آپ کوئی ایسا گھر نہیں ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کے گھر میں یہ لائٹ نہ ہو, پنکھے نہ ہو. انویٹر لگاتے ہیں آپ, اے سی لگوا دیتے ہیں. سنیے جب مسجد نبوی بن کے تیار ہوئی, مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اندھیرے میں ہوا کرتی تھی. کسی کے گھر میں اتنا تیل نہیں کہ لا کر کے مسجد نبوی میں چراغ جلا دے. ایک دن تمیم داری نے دیکھا, ہاں একটা লাতি আমার হালাল ছে اچھا আর নাম হলো আব্দুল গফুর
अब्दुल गफूर, इनका एक नाती बोल रहे हैं कि कहीं गुम हो गया है। और बाड़ी होलो चिकनी और बाकर ना होलो नौसेद। नौसाद, चिकनी घर है और नौसाद, कहीं अगर वो बच्चा है दुकान में हो या रास्ते में या और कहीं, तो जिस भाई को नजर आए मिले तो उसको थोड़ा स्टेज में ले आइएगा ताकि इनके लिए सहूलत हो यहाँ से ले जाने में। सुनिए मेरे भाइयों, आप लोग छोड़ते क्यों हैं बच्चों को? हाँ, 1 2 3 4 5 और 5 10 1000। ये कमरुल हक 2500। ये है अच्छा, वसीम अख्तर पार्षद हैं अभी, और वो 2000 रुपये 20 बोरी सीमेंट। अच्छा, वसीम अख्तर 2000 रुपये और 20 बोरी सीमेंट। इंशाल्लाह मैं सबके लिए आखिर में दुआ करूंगा इंशाल्लाह। तो सुनिए, इसको सुन के जाइएगा। हाँ, कोई बच्चा गुम हो गया है, सुनिए, नाम उतना याद नहीं रहता है, कहीं अगर रोए बच्चा कहीं दुकान में सड़कों में अगर आप लोगों को मिल जाए तो उस बच्चे को बराए मेहरबानी आप स्टेज में लाइए, स्टेज में ले आइएगा बच्चे को, ताकि जिनका वो बच्चा है वो यहां से ले जाए। सुनिए मेरे भाइयों, सुनिए, तो तमीमेदारी घर से थोड़ा सा तेल लाए, इनके घर में एक एक्स्ट्रा चिराग था, वो चिराग लाए और तेल दे करके उस चिराग में चिराग जला दिए। ईशा की नमाज में, सुनिएगा, ईशा की नमाज में अल्लाह के रसूल अपने हुजरे से निकले, नमाज पढ़ा दिए, सहाबाओं की चेहरे पे मुस्कुराहट। आज मस्जिद नबवी में कोई चिराग लाया है। अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ा चुके और नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के रसूल जैसे ही सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी अकरम ने पूछा कि ये चिराग किसने लाया है? तमीमेदारी ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये चिराग मैंने लाया है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ तमीमेदारी, तुमने मस्जिद नबवी को रोशन नहीं किया बल्कि तुमने इस्लाम को रोशन किया है, इस्लाम को रोशन किया है। तो मेरे भाइयों, तेल ही सही, लेकिन अल्लाह के घर में सहाबाए किराम कुछ दिए हैं, आप लोग भाग रहे हैं। मेरे भाइयों सुनिए, मैंने शुरू में कहा था कि मजहब इस्लाम में किसी के सामने हाथ जोड़ना जायज़ नहीं है, ऐ चिमनी बाजार वालों, लेकिन आपके इस मदरसे के लिए जहां पर सुबह से लेकर के शाम तक काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद होती हैं, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ऐ नौजवान भाइयों, मुझे मालूम है कि आपने सब दे दिया है, ऊपर वाले जेब से, नीचे वाले जेब से, पीछे वाले जेब से आपने सब कुछ दे दिया है, लेकिन मेरे भाइयों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं। देखिए, मदरसे के लिए, रब के घर के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ा हूं, जिनके जेब में जितना है एक भी नहीं छूटिएगा। कहेंगे मौलाना मेरे पास सिर्फ 5 रुपये के सिक्के हैं। अरे कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत में जाने के लिए यही 5 रुपया बहाना बन जाए। मेरे भाइयों, जिनके जेब में जितना है, चाहे 5 ही रुपये का, 1 ही रुपये का अगर सिक्का हो, मेरे भाइयों बराए मेहरबानी मेरे हाथ में आकर के दीजिएगा, कोई किसी के हाथ में नहीं। जितने भाई हैं, अल्लाह के वास्ते हजरत उस्मान का मैंने वाकया आपके सामने रखा, मस्जिद नबवी का इस वाकया को मैंने आपके सामने रखा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, वहां से जो 15-20 कदम आप चल करके आएंगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह कदम कदम पे आप लोगों को सवाब देगा, कदम कदम पे आपको सवाब देगा। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने हाथ जोड़ा है, इन